دین کو سونی پر مت چڑھاؤ. بےمانو، تم حکومت کی چپلوسیوں میں کیا نہیں کرتے. کیا تمہارا منصب یہی تھا؟ تم اتنی نہیں جانتے. خصوصاً پاکستان کی جو میں کہتا ہوں سندھ کی حکومت ہے. اب کشمیر میں ایک کی بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب عید آیا تھا، ہماری عبادات کے دن ہوتے ہیں، پھر اللہ کون کی نہر لائی. اب کشمیر میں معاہدہ ہو گیا کہ دیکھو ہمارے انتخابات آ رہے ہیں، جمہوریت ہمارا کیا ہے، وہ ایک کھوکے ہے، ایک جال ہے. اسی لیے ایک کونا تمہارے ساتھ ہاتھ ملاؤ کہ انتخابات کے موقع پر تم نہیں آؤ گے، تاکہ ہم پوری اچھی طرح جلسے جلوس کریں. کون نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو کرونا تو ہے نہیں، یہ خود اپنی کرونا ہے، خود کرونا ہے. پاکستان کو تو چھوڑ دو، پاکستان تو پھر بھی تگی وگی کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کو معیشت کو بھی تباہ کرے گا، معاشیت کی بھی تباہ کرے گا، اور معاشرت کو بھی تباہ کرے گا. اور اسلام تو اس کے اندر چونکہ ہے نہیں تو کیا تباہ کرے گا. اب سب سے زیادہ آمدن پاکستان کو کہاں سے ملتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ایک بات سے بولو، کہاں سے ملتا ہے سب سے زیادہ آمدن کہاں آ جاتے ہیں؟ کراچی سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے. وہاں کے لوگ اچھے ہیں، مدارس وہ چلاتے ہیں، تقریباً پاکستان کی آدھی مدارس وہ چلاتے ہیں. ایسا نہیں، حکومت وہ چلاتے ہیں. اب وہاں ایسی حکومت لائی کہ تاکہ وہ اسلام دشمن بھی ہو اور پاکستان دشمن بھی ہو. اب کسی ساتھی نے بتایا، سچ ہی ہوگا، آدمی بھی سچا ہے، کہ پیر سے 8 دن تک بازار بند ہوگی. کرونا ہے تو 8 دن پیر سے بازار بند رہیں گی تو کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کے ٹکس کا نقصان ہے. کوئی اٹھنے والا اٹھتا نہیں ہے کہ بھائی تم ہماری کیا بدماشی شروع کی ہے، بلکہ ساتھ دیتے ہیں. اوہو اللہ اللہ ٹھیک کہتا ہے. تم جس طرح تم نے آنکھیں بند کی ہے، انشاءاللہ کل قیامت میں تم اندھے بن کر اٹھو گے. رب لما حشرتنی اعمی وکنت بصیرا تم کہو گے، لیکن اللہ فرما دیں گے تم نے اعراض کیا تھا. تم ایک بات وہ نہیں جانتے کہ اب 8 دن کیا کون نے سنا کیا کہ بھائی کیا ہے 8 دن نہیں، ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم تمہاری مال وغیرہ کھائیں گے. جب حرم آئے گا، حرم پھر چونکہ کچھ ہمارے اپنے ساتھی ہیں وہ اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کرونا ختم ہے، کرونا کے ساتھ معاہدہ ہے کہ فلان وقت میں آؤ اور فلان وقت میں جاؤ. کیا بیماری ایسی ہوتی ہے؟ تم اتنی نہیں جانتے. اور اس کے ساتھ بعض چپلوس علماء بھی لگ جاتے ہیں، اس کی گیت گاتے ہیں، پاکستان کو بھی تباہ کرتے ہیں، پاکستان کے اموال کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. یہ دجال کی پوری پلاننگ ہے. لیکن میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو شخص لوگوں کی نفع بخش ہو، جو چیز وہ ٹھہر جائے گی، باقی جفا ہو جائے گی، باقی ختم ہو جائے گی. یہ بلبلہ ہے. حدیث شریف میں اس کی نشاندہی کی ہے، اس کو آنا ہے کہ دجال بھی ہوں گے اور دجال کے پیروکار بھی ہوں گے. دجال کہتے ہیں فریب کو، یہ فریب نہیں ہے کیا ہے، اور اتنا فریب جو نہیں جانے گا تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ تو اتنی قوم نہیں جانتی اس بات کو کہ پھر 8 دن کے بعد اب پھر سے جب 8 دن آپ گن لو، آج کون سی وہ ہے 21 ہے، کل 22 ہوگی، 23 ہوگی، 8 دن کہو 1 محرم تک ختم. خدا سے خوف کرو، ڈرو. اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کے حکمرانوں، تم سے کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھے تو عوام نے اتنے ساری کیا وہ غافل ہے، مری ہوئی ہیں، وہ نہیں جانتے. علماء کو چاہیے کہ اس کو اٹھائے. اور جو علماء تو ہوتے نہیں ہے، ان کی چپلوس ہوتے ہیں، اس کی توافی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کو شک نہیں کریں کہ بھائی تم کیا کہتے ہو. اب ویکسین ہے، ویکسین کی عبادی میں خود اس کی ایک ذمہ دار ساتھی کا بیان آیا ہے، اور وہ کہتے بڑے فخر سے کہتے ہیں، جس طرح مشرف بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا اتنے ڈالر کمائے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں
ملکوں سے یہ ویکسین ملتے ہیں اور ہم اتنے ڈالر دیتے ہیں ہم اس سے اور بھی کما سکتے ہیں. یہ نہیں ہے, خود ان کی ذمہ داروں سے آئی ہے, ان کی زبانوں سے آئی ہے. بھائی اتنی قوم اگر غافل ہو جائے, اتنے مردہ ہو جائے تو اس کو مرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. میں ایک بار پھر, میں نے پہلے بھی حکومت سے درخواست کی تھی, حکمران سے درخواست کی تھی کہ دیکھو یہ یہود, یہ حنوت, یہ ڈرتے مسلمان ہیں لیکن ڈرپوک مسلمان ہیں. اور باقی جو سندھ کے حکمران اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے ڈرپوک, سارے ڈرپوک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام بل گیٹ کے سامنے اچھا آ جائے. میں نے وہ کہا تھا, بار بار کہا ہے, ایک بار نہیں کہا, زبان سے کہا, لکھ کر دیا کہ تم کو یہ کافر لوگ, یہود لوگ, جن کا منصوبہ دجالی لوگ, یہ آپ کو یہی دھمکی دیں گے کہ تم کو گریلس میں ڈالیں گے. یاد ہے میرے پیغام آیا ہوگا آپ کے پاس, تم کو وہ بلیک لسٹ میں ڈالیں گے. اور میں آپ کو کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, ابھی کہتا ہوں کہ تم اس سے ڈرتے ہو تو تم سے وہ ایک ایک بات اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں, اپنی منصوبوں کو آپ سے پورا کرائے گا. نہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالے گا, گرے میں ڈالا ہے, بلیک میں نہیں ڈالے گا. تم اس کو کہو کہ مجھے بلیک میں نہیں, بلیک اور بلیک, پھر اس کے اور زیادہ بلیک میں ہمیں ڈال دو. اور جو تم نے قرضے ہمیں دیے ہیں وہ سیدھا ان لوگوں سے لے لو جو تمہارے پاس پڑے ہیں, اس کی بینک میں پڑے ہیں. اگر یہ لوگ تمہارے گٹ نے, تمہارے پاؤں نہ پکڑے نا, تو مجھے کہو کہ تم مختار الدین نہیں ہے. لیکن حکمران کو دل کون دے گا جب وہ یا تو ان کی خود ہیں, ان کی ہی کہ ہے, یا ڈرپوک ہے. تو خدا مسلمانوں کو, سب مسلمانوں کو کہتا ہوں, خصوصاً پاکستان کو کہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیں, ان چیزوں سے نکل آئے. وہ تم کہہ دیں کہ فلاں جگہ ڈالیں, کہوں کہ ڈال دو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہاری قوم تمہارے ساتھ کڑی رہے گی. یہ ایک ایک پیسہ جمع کر کے تمہارے ساتھ کیا تعاون کریں گے, لیکن ان لوگوں کو تم پر اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, ہمارے ان لوگوں کی آنکھوں کو کھول دے جو آنکھیں بند کر کے اس طوطوں کی طرح